مجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام کو درک کریں، ان ایام کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ منائیں، جو ایام ولادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صل على محمد وآل محمد. وہ ہدایت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا مجھے قیامت میں سوال کیا جائے گا، پروردگار اس دن نعمتوں کا سوال کرے گا. نعمت جو ہے وہ چھٹے امام کی خدمت میں جب پوچھا گیا کہ مولا کون سی نعمت ہے یہ اس کا سوال کیا جائے گا، تو امام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کون سی نعمت آتی ہے؟ کہا مولا یہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں ساری. کہا کہ میں تمہیں کھانے پہ بلاؤں اور پھر تم سے سوال پوچھوں کیسا لگے گا؟ کہا اچھا نہیں لگے گا. کہا تو پھر خالق تم سے کیسے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ نعمت ہے؟ کہا مولا پھر کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہے جس کا تم سے سوال کیا جائے. رضان محترم لیکن ہم پہلے تو خدا کا شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں اس نعمت کو ماننے والا قرار دیا، بے شک. اور دوسرے شکر گزار یہ ہے کہ بہرحال ہم اس پورا شوق زمانے میں فتنے کا زمانہ، آخری زمانہ جہاں انسان صبح باایمان گھر سے نکلے اور واپس آئے تو ایمان خالی ہو جاتا ہے، یہ ویسے ہی زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر انسان ایمان پہ رہے، ولایت پہ قائم رہے، اس کا انسان کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال اہل ولا کی محفل ہے تو بہرحال انسان کو ولی سے متصل ہونا بہت ضروری ہے. آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ولایت جو ہو وہ تھوڑی تھوڑی ظہور ہوتی ہوئی آپ کے چہرے پر، آپ کے کردار پہ نظر آئے تو پتہ چلے کہ ہاں آپ مولا کی ولادت کے جشن میں گئے تھے. بچے کہیں جاتے ہیں کسی جگہ پر تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشی کی جگہ پہ گئے؟ ہاتھ میں کھلونے، غبارے، کچھ بچہ اپنے حساب سے، اپنے ظرفیت کے حساب سے اپنے خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن آپ ماشاء اللہ سب بڑے ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے اظہار کریں گے کہ آپ کسی جشن سے آئے ہیں؟ لیکن آپ کو اپنی ظرفیت کو بڑھانا ہے، آپ کو اپنی روح کو بلند کرنا ہے. جب آپ یہاں سے جائیں، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دکھانا ہے، اصل جو جشن ہے وہ تو اس خوشی کا ہے کہ جس کے بدلے میں خدا نے نعمتوں کو تمام کیا ہے. یوم اکملت لکم دینکم، آج دین جو ہے وہ تمہارے لیے کامل ہو گیا. وہ کس چیز سے دین کامل ہوتا؟ دین نماز، روزہ، حج تو سب ہو چکا تھا، جنگیں بھی ہو گئی، سب ہو گیا. پھر دین کس چیز سے؟ ولایت کے اقرار سے، ولایت کے اظہار سے، ولایت کے اعلان سے دین کامل ہوا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ ہمارے لیے یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی جو میں بول رہا ہوں. کیوں نہیں رکھتی؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مولانا یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ہر بچپن سے مولا کو مانتے ہیں، نئی بات تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ماننا اور ہے، مطیع ہونا اور ہے. مانتے تو وہ لوگ بھی تھے، کس نے انکار کیا؟ مجھے تاریخ میں آپ بتائیں کسی نے انکار کیا امام کا؟ کسی نے انکار نہیں کیا. مطیع نہیں تھے، اطاعت نہیں تھی، اطاعت گزار ہونا کمال. جس نے اطاعت کی وہ کامیاب، اور جو اطاعت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو ایسا تو بہرحال ایک چند دن بہرحال میں چھوٹی موٹی چیزیں علماء کا بہرحال آپ ماشاء اللہ علماء اکرام سنتے رہتے ہیں. یہاں پہ آپ کے مکتب میری جگہ پہ تو آنے کی بہت توفیق نہیں ہوتی، بہرحال اسلام آباد میں تو آنا ہوتا ہی، لیکن یہ کہ بہرحال آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں. امام کی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور ولادت کے جشن کو
انسان متن میں داخل ہوتا ہے پہلے بیت کے جملوں میں وارد ہوتا ہے تو اپنے اوپر شرمندہ ہوتا ہے، اس شرمندگی سے حزن لے آتی ہے. یعنی آج کا دن گزرا جیسے انسان کو خدا 24 گھنٹے دیتا ہے اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں اس نے کتنا راستہ طے کیا خالق کی طرف اور کتنا اپنے آپ کو پیچھے کھینچا. جب انسان کو دیکھتا ہے تو پھر شرمندہ ہوتا ہے. کوئی شرمندگی بعض اوقات نہیں آنے دیتی چہرے کے اوپر اشاعت کو، جبکہ اسلام منع نہیں کرتا، آپ خوش ہونا چاہیے. روایات میں اگر کوئی اپنی حاجت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کی حاجت کو پوری کر دو، تم نے اس کو خوشحال کیا ہے، یعنی تم نے اس کو خوش کیا ہے. اسلام منع نہیں کرتا خوش نہ رہو، مسکراؤ، لیکن نہ کہ کلن مسکراتے رہو. جیسے آج بعض اوقات ایک ویسٹ یا کوئی ایسی غرب سوچ کہتی ہے کہ نا اصل کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس بالکل کیئرلیس ہو جاؤ اور چل کرو اور ٹینشن نہیں لو اور یہ نہیں لو. نا بالکل بھی اسلام اس کو منع کرتا ہے. بالکل ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے زندگی. بیلنس جو ہونا امپورٹنٹ ہے دونوں چیزوں کا، اور پروردگار نے انسان کو خلق بھی جو ہے وہ ایسا ہی کیا ہے. تو امام کے اپنے جملات سے اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ وہ گزارشات جو کہ ہم شاید پڑھتے ہیں سنتے ہیں شاید نہیں آتی ہیں، اور بہرحال میں گزارش کروں گا کہ آپ ان چند دنوں میں جیسے ابھی آپ سے ایک گزارش کی گئی کہ جیسے وہ قبرستان کا ذکر کیا گیا، لیکن کتنا بڑا انہوں نے ڈسٹینس بھی آپ کو بتا دیا. یعنی آپ کو بتایا کہ صادق کہ ہو جاؤ تو 40 منٹ میں بہشت زہرا پہنچ جاؤ. 40 منٹ میں آپ کو بہشت زہرا پہنچانا، اور آپ کو کیا چاہیے 40 منٹ میں پہنچا رہے ہیں. تو آپ کوشش کریں ایک پلاٹ لے لیں وہاں پہ، یعنی قبر لے لیں. اب آپ بولے مولانا آپ لوگ بحریہ میں DH میں پلاٹ لیتے ہیں، آپ ہمیں قبر کا پلاٹ دلا رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ پلاٹ آپ جتنا بھی لے لیں یہ تو ٹینشن ہی رہتی ہے، مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا، فلانا ہو گیا. وہ نہ مہنگا ہوگا نہ سستا ہوگا، اور وہ پرماننٹ پلاٹ ہے، وہاں سب نے جانا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ سب نے جانا ہے. کب جانا ہے اللہ جانتا ہے. تو بہتر ہے وہ پلاٹ لے لیں. تو یہ ہوگا کہ قبرستان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. آپ اگر سب لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے پلاٹ لے لیں، مجھے پتا نہیں ہے ویسے پلاٹ کی قیمت کتنی ہے، فرض آپ کہیں بیٹھے تو مجھے نظر آئے تو کتنے کا پلاٹ ہے. ویسے آپ کا کیا ارادہ ہے کتنے کی ایک قبر دیں گے؟ فری دیں گے، لیکن بس جو لوگ جو پاس آئے گی وہی دیں گے. ہاں کچھ بھی نہیں آج کے زمانے کے اندر لے لے بھائی. آج کل بٹ کوائن آ رہا ہے، یہ نو قبر بٹ کوائن سے ملنا شروع ہو جائے. آپ بولیں گے بھائی جس کے پاس بٹ کوائن ہوگا اس کو قبر ملے گا، اور ٹینشن ہو جائے گی. کون لے گا $50,000 کا بٹ کوائن؟ تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آپ یہ روایات بھی جانے ادھر کہتی ہیں مومن وہی مومن ہے جو ہر روز اپنی موت کی فکر رکھتا ہے. اچھا موت جو ہے یہ تھوڑا ڈراؤنا ٹاپک لگتا ہے ہمیں. ہاں موت کی مولانا جشن میں کیا موت کی باتیں کر رہے ہیں آپ، قبر کی باتیں. ہم تو مٹھائی کھانے آئے ہیں، آپ قبر لے کے جائیں. تو میں آج آپ کے لیے موت کو بدلنا چاہتا ہوں. صلوات میں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن موت جو ہے اصل میں کیونکہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن کیونکہ ہم لوگ ویسٹرن آئیڈیالوجی میں پڑے ہوئے ہیں. انگریزوں نے ہمارے پر حکومت کی، آج تک ہم سر سر کہتے رہتے ہیں، سر 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 سر. کیوں؟ کیونکہ 2-2.5 سال حکومت کر کے چلے گئے تو آج تک ہم اسی طرح رہتے ہیں، ہم غلام، مطلب ظاہری طور پر. اب آپ ویسٹرن آئیڈیالوجی ہمارے پر کیا ہے؟ ویسٹرن آئیڈیالوجی کہتی ہے موت یعنی تباہی، موت یعنی نابودی، موت یعنی سب کچھ ختم ہو گیا. یہ ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، یہ ویسٹرن فلسفی ہے. یہ دوسرے ادیان جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کا نظریہ یہی ہے. یعنی کہ موت کچھ بھی نہیں، موت یعنی ختم ہو جائے گا جو تم نے زندگی. اس لیے زندگی میں انجوائے کرو، کھاؤ پیو، رہائش اچھی ہو، گھر اچھی ہو، بلڈنگ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، یعنی ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، اور یہی انجوائے کر لو. پھر زندگی اور آگے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ختم ہے. تو جب یہ انسان سوچتا ہے، تو جب انسان موت کی گفتگو سوچتا ہے، موت کی بات کرتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اوہ یہ تو لاسٹ ہو جائے گا، اوہ یہ تو کچھ ہو جائے گا. جبکہ قرآن کی آیات واضح کہتی ہیں کہ موت آ نہیں سکتی بغیر پروردگار کی اجازت کے. پہلے تو یہ اجازت. دوسرا کہ موت فنا نہیں ہے.
من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ مرا تھوڑی ہے، وہ شہید ہے. اور شہید کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا منتقل ہو رہا ہے. یعنی کہاں جا رہا ہے؟ وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. جس زمین منتقل ہوتی ہے، انتقال کرتے ہیں آپ، اس کے نام چلی گئی. وہ آدمی منتقل ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے. وہ مادی زندگی کا ٹائم پیریڈ تھا. جس طرح عالم زر میں ایک ٹائم پیریڈ گزارا اس نے، پھر وہ ماں کے بطن میں آیا، 9 مہینے اور ایوریج ٹائم پیریڈ گزارا. وہ وہاں ساری زندگی تو نہیں رہنا اس نے. اسی طرح جب یہاں پہ آیا 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جو بھی ایوریج اب کو شوگر دی جا رہی ہے، پیچھے آ گئی ہے. تو اب یہ ٹرانسفر ہے، یعنی پلک جھپکنا ہے. جب آپ اس زندگی سے زندگی کو دیکھیں گے، یعنی بالکل ایسے جیسے آپ نے پلک جھپکی. اس پلک جھپکنے میں اب ہم دیکھیں ہم کتنی تباہی کرتے ہیں، کتنا ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، کتنا ہم دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ یہی سب کچھ ہے. یعنی ہم کوئی چیز نہیں چھوڑتے، سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی ہو جائے جو ہو جائے، پھر تو کچھ نہیں ہونا زندگی میں. جو کرسی پہ آتا ہے وہ کرسی پہ اتنا کھانے کی کوشش کرتا ہے زندگی میں، کرسی نہیں ملنی، حکومت نہیں ملنی، ڈیزگنیشن نہیں ملنا، پوسٹ نہیں ملنا. مولانا صاحب کہتے ہیں مائک مل گیا چھوڑنا نہیں ہے، دوبارہ نہ ملے. ہر آدمی اپنی اس چیز کو، چاہے وہ ظاہری طور پر مذہبی ہو جو ہے، وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے، جبکہ یہ نہیں ہے. اصل یہ کچھ بھی نہیں ہے. جس مولا کا جشن منانے آئے ہیں، مولا بیٹھے ہوئے ہیں خیمے میں، اور جو ہے وہ اپنے نالین مبارک کو جو ہے وہ پیبند لگا رہے ہیں. کائنات کا امام نالین مبارک کو پیبند لگا رہے ہیں. ابن عباس آئے اور کہا کہ مولا عرب کے سردار آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جنگ کا واقعہ ہے کسی کو. جب انہوں نے دیکھا کہ مولا کیا کر رہے ہیں، مولا بڑے بڑے سردار آئے، وہ کیا سوچیں گے. امام نے اسی وقت اپنے نالین کو اس طرف جو ہے وہ ادھر پھینکا اور جا کر کہا، اور اس کا الٹا ایسا کہا کہ جس حکومت کی تم بات کرتے ہو میرے لیے اس سے بھی کم تر ہے. اس امام کے ماننے والے ہیں، لیکن دنیا سے ہم چپکے ہوئے، دنیا نے چھوڑ دی. وہاں سے بھی تو موبائل کی اسکرین ٹوٹ گئی، دل ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں پائے دنیا کو. دنیا اگر سمجھنی ہے تو نہج البلاغہ میں دیکھیں کہ دنیا کے بارے میں امام نے کیا کہا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں آپ گھر میں موبائل توڑ دیجیے گا کہ مولانا نے بولا دل نہیں ہے نا. دیکھیں دنیا کی ممدوح بھی کیا ہے، یعنی دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے اور دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے. لیکن کہاں پر دنیا کی تعریف ہے یہ ہمیں مولا سے سیکھنا پڑے گا. کہاں دنیا میں مذمت کی گئی یہ بھی امام سے سیکھنا پڑے گا. ہمیں کیا پتا دنیا کیسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا زندگی کیا ہے، ہمیں کیا پتا اصل آخرت ہے کیا، ہمیں کیا پتا. کون بتائے گا ہمیں؟ کون؟ آج آپ کو دنیا لیکن جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں وہ اپنی بات ہے. جو اصل بات ہے، حقیقت ہے، وہ امام بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ امام متصل ہے اس الہ کے ساتھ اور اسے خدا نے انتخاب کیا ہے. وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کارساز ہے اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ چیز چھوڑ دو، یہ چیز چھوڑ دو، ظاہر بھی بہت اچھی چیز ہے، کیسے چھوڑ دو؟ آگے نہیں، یہاں نقصان دہ ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے نقصان دہ ہے. وہ آپ بتائیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نقصان دہ بعد میں فائدے دیں گے، مطلب میں ابھی نہیں کرتا. کتنی چیزیں ہم زندگی میں کرتے ہیں ساری. مثال ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، ٹیسٹ کرائیں، آپ کو خدا نواز کا کوئی بیماری نکل رہا ہے، شوگر ہے. ڈاکٹر آپ کو کیا بولے گا؟ اب آپ کا شوگر لیول بہت ہائی ہے، میٹھا نہیں کھانا آپ نے. اب کھایا تو سوری، اب آپ کہتے ہیں یار چلو نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھا رہے؟ حرام ہے؟ نہیں، کسی نے منع کیا؟ کیونکہ آپ کو اس کا ضرر پتہ چل گیا ہے.
دنیا ایسا ہی میٹھا ہے، اس کا ضرر نہیں پتہ چل رہا. کیوں؟ کیونکہ کلام امیر کو سنا نہیں ہے، نہیں سنا. اس میں برا ماننے کی بات نہیں، اس میں ہم نے کلام امیر کو کتنا سنا. ابھی مطلب 2-3 دن جشن ہوتا ہے مثلا، اب میں کتنا آپ کو کلام امیر سناتا ہوں، یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کتنا آگے آگے کلام کرتے ہیں، اپنا کلام کتنا مولا کا کلام کتنا ہے. دوسرا، ہم خوشیوں میں جیسے مولا کا جشن ہے، ہم منقبتیں سنتے ہیں، ساری چیزیں، بری بات نہیں ہے، شاعر ہو لکھی ہو، اچھی بات. لیکن خود امام کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تبھی پتہ چلے گا جو امام نے کہا ہے. تو اس کے لیے بہرحال آپ کو میں پیکیج دے دیتا ہوں، آپ کے یہاں سب پیکیج رکھوں گا. افکار اسلامی نے نہج البلاغہ پرنٹ کیا ہے، وہ یہاں پہ موجود بھی ہوگا، شاید مل جائے گا آپ کو. بہترین کوالٹی کا نہج البلاغہ ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اس کے ایڈیشن کے اندر ہے، اور وہ اپنی پرائس سے بہت کم سبسڈائز آپ کو مل رہا ہے. ہاں، اس کی اپلیکیشن اتنا اچھا، یعنی اتنی آسانی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے موبائل میں نہج البلاغہ کی اپلیکیشن نہیں ہوگی، دنیا جہان کی چیزیں ہوں گی. کیوں؟ اصل ادراک نہیں. اس لیے تو دیکھیں امام جو ہے اس صاحب نے صوبان اور 2-3 جو امام کے خاص صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام کنویں میں جا کر گفتگو کرتے تھے. کیوں؟ سننے والا کوئی نہیں تھا، سننے والا کوئی نہیں تھا. آج سننے والا ہے نہیں، آج اتنی آسانی ہے، اس پہ نہیں ہم سنتے امام کا کلام. تو ادھر تو واویلا تھا اس ٹائم، تو امام مظلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نا اتنا آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو میں آپ کو ڈپریشن نہیں دینا چاہتا، کوئی گھبرا جائے کل سے نہیں آئے گا، مولانا لوگ ٹینشن دے رہے، تو آپ گھبرائیں نہیں. اصل حضرت دیکھیں یہی ہے. میں امام کا نہج البلاغہ کا ایک خطبے کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں، اور اسی سے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی سی ڈرائی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، لیکن حضرت محترم ہم ہر طرح کے آپ کو آپشن بھی ہیں ماشاء اللہ، آن لائن بھی ہے، جشن بھی ہے، آپ سب سنتے ہیں. ایک یہ بھی ورژن ہے، ہر طرح کے ورژن ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک ورژن ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا پڑتا ہے. صلوات بھیجتے محمد والا، اللهم صل على محمد وآل محمد. امام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بہترین جو بندے ہیں، برگزیدہ ترین بہترین بندے، وہ ہیں کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. سبحان اور جن سے خدا محبت کرتا ہے ان کو ان کے نفس سے مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ امام کا قول ہے. یعنی بہترین خدا کے بہترین بندے، برترین بندے جن سے خدا محبت کرتا ہے، ان کو خدا مدد کرتا ہے. کیا مدد کرتا ہے؟ کہ وہ نفس سے مقابلہ کرے. اب یہ نفس کیا ہے؟ کیوں ہے ایسا کہ اس کو مقابلہ کرنا پڑے؟ اور خدا کیوں ان کی مدد کر رہا ہے؟ خدا نے بنایا کیوں نہیں ایسا کہ یہ اس کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ اگر انسان دیکھیں، انسان جو ہے وہ 2 فیکٹرز کا کمبینیشن ہے. ایک مادہ ہے، یہ ہمارا بدن ہے، ایک اس کے اندر ہے جو سافٹ ویئر ہے آج کی لینگویج کے اندر، ٹھیک ہے. ہارڈ ویئر ہے 6 انچ 4 انچ 5 انچ 7، آج کل سارے ایسے ہی ہیں نا، ڈبل اسکرین، فلپ اسکرین، ایسے ہی ہے. یہ ہارڈ ویئر بھی ایسے ہی ہے. کوئی قد لمبا ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، وہ بھی ہے. اندر سافٹ ویئر ایک ہی ہے، سافٹ ویئر ایک ہی ہے. لیکن سافٹ ویئر اپ ڈیٹ وہی کرتا ہے جو ولایت سے متمسک ہوتا ہے. سافٹ ویئر اسی کا اپ ڈیٹ. اب یہ 2 چیزیں اس کے اندر ڈالیے. اب یہ جو اس کے اندر ہے، یہ دونوں کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہے. کسی کو ریم زیادہ چاہیے، کسی کو اسکرین اچھی چاہیے. ہارڈ ویئر کو اسکرین اچھی چاہیے، سافٹ ویئر کو ریم اچھی چاہیے. اس طرح دونوں کی چیزیں ہیں. تو انسان کے اندر سے ایسا ہے، کچھ نفس کی کھچاوٹیں ہیں، کچھ بدن کی کھچاوٹیں ہیں. بدن کہیں اور تمائل رکھتا ہے، نفس کہیں اور تمائل رکھتا ہے. تو اسی عوامل کے اندر
اور بولے تو یہ کیوں ہے خدا نے فطرت کو، خدا نے کائنات میں یہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ کائنات موو کر رہی ہے، پوری کائنات، اور کائنات کا باطن بھی موو کر رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی بچہ ہے 4-5 سال 6-7 سال، وہ بے شک آپ ابھی چاہے نہ چاہے یہ بڑا ہوگا، یہ 10 سال کا ہوگا، یہ 12 سال کا ہوگا، چاہے نہ چاہے درخت آپ پودا لگائیں چھوٹا ہے، وہ چاہے نہ چاہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کائنات میں یہ موومنٹ رکھی ہے، یہ موومنٹ فطری ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ جو تمایل ہے، یہ جو کشش ہے کہ انسان خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے، یہ نیچرل ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن کون سی خوبصورتی حلال ہے، کون سی خوبصورتی حرام ہے، اسے ایک سسٹم بتائے گا، وہ ایک سیٹ اپ بتائے گا. خوب یہ انسان کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے. اب اس کے اندر جو نفس ہے کہ خدا نفس سے مقابلے کی، نفس یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ نفس جو ہے وہ ایسا ہے کہ انسان کو کھچاوٹ ڈالتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو خدا مدد کرتا ہے. اور عزیزان محترم، پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا، عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، ان کے اندر غرائز نہیں ہے، بہترین مخلوق ہے خدا کی، لیکن روئے زمین پر وہ خدا کے خلیفہ نہیں ہے. خلیفہ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ تمایل پایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ اپنے اختیار سے اچھائی کی طرف جائے، زبردستی نہیں ہے. آپ خدا نہ خواستہ برائی کرنے کی کوشش کریں، آپ کو تھپڑ نہیں پڑتا. خدا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، لیکن خدا نہیں کرتا. خدا کہتا ہے میں نے شریعت دے دی، دین دے دی، اچھا برا اس کو سکھا دیا، اب اس کے اپنے اوپر یہ اچھا کرے یا برا کرے. لیکن خدا ان بندوں کو جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے اگر وہ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا چاہے. یہ نفس انسان کو، یہ سارا نفس کا معاملہ رہ کے معاملہ، یہ جتنے معاملے ہیں، چاہے وہ یہ ولایت کے غضب کرنے سے لے کر، یعنی حق کی ولایت جو خلافت، یا اس کے علاوہ جتنی چیزیں، یہ سب نفس ہے. نفس وسوسے کرتا ہے، چھوٹی سی چیز کو بڑا دکھاتا ہے. انسان اس شراب کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن جب پہنچتا ہے تو شراب ہے، پانی نہیں. ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں، یہ دنیا آج اس کو کامیابی کہتی ہے، اور آج ویسٹرن آئیڈیالوجی، دنیا کا میڈیا آج جوان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ چیزیں کتنی ہیں، شہوت کو کس طرح دکھاتا ہے، ساری چیزوں کو کس طرح پیش کرتا ہے، لیکن سب جھاگ ہے. جب آپ وہاں پہنچتے ہو اصل کچھ نہیں ہے، جھاگ ہے. اس سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ کون مقابلہ کرے گا؟ خدا نے بڑا لطف کیا کہ ہمیں ماہ رجب کا مہینہ دیا. یہ مہینہ انسان کو مدد کرتا ہے، آٹو پر ہے یہ مہینہ. اگر آپ گاڑی جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ دھلنے جاتی ہے. آٹو ہے نا آج کل آٹومیٹک بنے ہوئے، جائے گی خود ہی دھل جائے گی، آپ بیٹھے ہوئے ہو. ماہ رجب آٹومیٹک ہے. آپ مہینے میں داخل ہو گئے، آپ نے استغفار کر لیا، آٹو پر آپ صاف ہوتے ہوئے باہر آ جائیں. صوبان صحابی ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا کے ساتھ ہے، قبرستان سے گزرے، رسول خدا رکے، پھر چلے، پھر رکے. کہا یا رسول اللہ کیوں آپ رکے؟ رسول خدا نے کہا کہ ان پہلے قبروں پر عذاب تھا، اور خود گریہ کرنے لگے. کہتے ہم سب بھی گریہ کرنے لگے، کہا ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا. میں نے خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، ان کا عذاب ہٹ گیا. پھر رسول خدا نے اسی حالت میں کہا کہ اگر اس قبرستان میں سے یہ لوگ رجب کا ایک روزہ رکھتے اور ایک رات کو صرف عبادت میں گزارتے، ان پر کبھی عذاب نہیں آتا. ایک روزہ، ایک بس اتنا آسان. وہاں ساتھ ٹائم کہاں ہے، مطلب جو مشکل ہے، روزہ رکھے، صبح آفس ہے، یونیورسٹی ہے، چھٹیاں، وہ گیم ہے، اسپورٹ ہے. یعنی جو آدمی کچھ گھنٹے مستحب ہے نا، واجب تو نہیں ہے، واجب تو ضروری ہے رکھنا، مستحب کے لیے نفس سے نہ لڑ پائے، وہ امام زمانہ کے لیے اپنے نفس پہ پاؤں کیسے رکھے گا؟
گھمنڈ نہیں کرے، ہلے نہیں، اگر کوشش نہیں کرے، اب خدا کیسے آپ کی مدد کرے گا؟ خدا تو یہ مدد کرے گا نا کہ میرے جیسے کو بولے گا کہ جاؤ جا کے بول کے آ جاؤ، تو یہ مدد نہیں خدا کی کر، یہ خدا کی مدد ہے. خدا مدد کر رہا ہے، نفس سے لڑو، کوشش کرو، مقابلہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. اذان محترم آپ ارادہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں تو آپ صبح نہیں اٹھا جاتا، نماز بھی ہو جاتی ہے. ارادہ ضعیف ہے. ارادہ مصمم ہو، ملائکہ آپ کو اٹھا دیا. ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا واقعہ، نجف کا واقعہ. ایک بدماش قسم تھا، نجف کا تھا، قاسم اس کا نام تھا، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے. جہاں بازار کے اندر جس سے دل چاہ لے لیا، جس کو گرا دیا، کچھ کر دیا. لیکن کیونکہ یہ سید تھے، آقا قاضی ان کو دیکھتا تھا تو احترام سے رک جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. ایک دن ایسی بازار میں مل گیا، شروع کا میرے ساتھ ان کا سامان سامان اٹھایا، کہا کہ اتنی تمہاری میرے سے دوستی ہے، تم میری دوستی کا احترام کرتے ہو، میں تم سے ایک گزارش کرتا ہوں. کہا کیا؟ میں دوستی کی وجہ سے. کہا کیا؟ کہا آج تہجد کی نماز پڑھنا. وہ ہنسنے لگ گیا. کہا میں نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد پڑھوں گا. وہ میں سائی صاحب تو کیوے خانوں میں بیٹھا ہوتا ہوں. کہا نہیں، میری دوستی کے ساتھ آج تم نے. کہا میں اٹھوں گا کیسے؟ کہا تم ارادہ کرنا، میں تمہیں اٹھاؤں گا. آپ یقین کریں، وہ کہتا ہے کہ میں آیا، میں سویا اور مجھے شہر میں اٹھا دیا. اٹھا، اٹھ کر کہتا ہے میں اٹھا، غوث وضو کر رہا تھا. میں نے آسمان کو دیکھا کہ پروردگار میں گناہگار بندہ تھا، خطاکار، میں نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن تجھے ان تیرے اچھے بندوں کا واسطہ جو اس ٹائم تیری عبادت میں ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. وہ شخص جو بدماش تھا وہ عالم اور عارف بن گیا. ایک نفس گرم سے، نفس گرم کیا یعنی ایک آیت اللہ اور عارف کے زبان کی وجہ سے خدا نے اس سے مدد کی اور اس نے اپنے نفس سے مقابلہ کیا. خدا مدد کرتا ہے. ہم اصل میں خدا سے مدد مانگے، ایسا محترم ہم اپنے مولا سے مانگے. اب یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مولا سے مانگے، خدا سے مانگے، مولا نے کیا بتایا نہیں ہمارے یہاں ٹینشن ہے بہت زیادہ. ایسا محترم آپ مولا سے نہیں مانگ رہے ہیں، مولا نے خدا کی اذن سے دینا. ہمارے اصل میں کیا ہے کہ ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ ویسے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے پھر ہم جیسے لوگ آتے اور پھنسا دیتے ہیں. خوش مقدس آدمی کو بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اہل سنت سے اپنی محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت والا ہو، لیکن آپ عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے، امامت کا جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. امامت کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. امام کی جائیداد کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. امام رحمت موصولہ ہے، یعنی خدا کی جو رحمت ہے وہ امام کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے، کیونکہ خدا کی مرضی ہے. امام باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، نہ کہ خدا محتاج ہے. خدا نے قرار ایسے دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے مستقبل خدا نے دیا ہے. خود اس میں آپ کو کیا آپ پریشانی ہے کہ کیا مطلب امام سے مانگے؟ تو ہمیں پتہ ہے جب ہم امام سے کوئی چیز بات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، یقیناً خدا نے ان کو اختیار دیا، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ یا غنی الغنیا انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. یہ امام کی جملے، امام کے فراز ہیں. لیکن کیونکہ ہم قول امام سے زیادہ قول شاعر، قول مولانا، قول ذاکر پر ایمان ہمارا زیادہ ہے. مولا کا کلام ہم نے تو پڑھنے نہیں ہے. ظاہر یہی وجہ ہے جن معاشرے میں جو مشکلات ہیں سب اس وجہ سے. زیارت جامع کبیرہ ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اہل بیت کے فضائل کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی جگہ کیا ہے. پھر وہاں پہ آ کے ہم بعض لوگ اہل بیت کو بھی عام نعوذ باللہ لوگوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں اہل بیت خود آپ سوچیں، مختلف الملائکہ، وہ گھر کے جن کے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت ہے، وہ گھر کیسے دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ملائکہ کی آمد و رفت ہے، وہ جن کے نور سے خدا جو ہے وہ
فرشتوں کو راستے دکھاتا ہے، وہ کسی کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ کہ جو قیامت میں اچانک سے، آپ کو پتا ہے جنت میں سورج نہیں ہے مگر ایک روشنی پھیلے گی، تو لوگ بولے کہ پروردگار تم نے تو کہا تھا کہ یہاں پہ سورج نہیں ہے، یہ کیسی روشنی ہے؟ کہا کہ جو ہے وہ مولا کائنات کو بی بی زہرا دیکھ کر مسکرا رہی ہیں، ان کی مسکرانے کی وجہ سے یہ روشنی ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر ایک آدمی جب امام کی بارگاہ میں جاتا ہے، امام کی ذریعہ مقدس خدا ہم سب کو جو ہے وہ رجب اشرف کی زیارت کی توفیق دے، آمین۔ وہاں جاتا ہے، اگر امام سے مانگتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ امام کا مقام خدا نے عطا کیا ہے۔ ظاہر ہے میں یہ تو نہیں خدا نہ سے نعوذ باللہ امام کو خدا کے پیروی لا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ہم لوگ بعض اوقات دونوں طرف سے جو ہے وہ انبیلنس کا شکار ہے، یا بہت زیادہ آگے چلے گئے یا بہت زیادہ پیچھے چلے گئے۔ وہ بیلنس کریں سچویشن کو۔ اور اہل بیت نے سکھایا ہے کہ خدا سے مانگنا کیا ہے، کس طرح مانگنا ہے۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم پھر وہی بات، ہم نے صحیح میں سجادیہ کھولی نہیں کبھی، ہمیں پتہ چلے دعا کیسے کہتے ہیں، دعا کرنی کیسے ہے۔ انسان، آپ ابھی بچے سے پوچھے بیٹا آپ کو کیا چاہیے، تو آپ کو اس کی شخصیت پتہ چلے گی، ہو سکتا ہے اس کی چاہت سے اس کے گھر کی ماحول بھی پتہ چل جائے۔ کیوں؟ بعض اوقات آپ ایک چاہت سے اس کو اسکین کر سکتے ہیں۔ ایک جوان سے پوچھو تم کیا بننا چاہتے ہو، اس کا مقصد، اس کا ہدف، اس کی زندگی آپ کے سامنے۔ فیس بک آپ کے لائک سے آپ کی پرسنالٹی نکال لیتی ہے۔ آپ جو سرچ کرتے ہیں نا، ایک ڈیٹا جمع ہو رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کی شخصیت نکلتی ہے کہ یوٹیوب پہ کیا دیکھتا ہے۔ میں آپ کا فون لے لوں اور آپ کا یوٹیوب کھولوں تو جو ویڈیوز آئیں گی اس سے پتہ چل جائے گا نا کیا دیکھتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ کیسے؟ انسان کی چاہت اس کے باطن کا اظہار کرتی ہے۔ اب جب انسان خدا سے مانگتا ہے تو اس کا مانگنا اس کی شخصیت بتاتی ہے۔ خدا کے ساتھ کیا مانگا ہے؟ خدا مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، اسی لیے خدا منع بھی نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں دعا کیا ہے وہ امام بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں خدا کیا ہے، اس کی بارگاہ میں مانگنا کیا ہے۔ آپ مائے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ آباد۔ اللهم صل على محمد وآل ماہ رجب کی آپ دعائیں اٹھائیں، یا من ارجو لکل خیر وآمن سخط لکل۔ اب انسان، ابھی آپ کو کیا پتا کہ رجب میں مانگنا کیسے ہے؟ وہ آپ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ضعیف ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کو کیا مانگنا ہے۔ ظاہر اس لیے بہت ضروری ہے میرا جو 12 چند دن آپ کے اوپر فورس رہے گا وہ یہی رہے گا۔ ابھی تو میں مسلسل ٹریول کرتا ہوا آیا تو میں اپنے ساتھ بک اپنی لانا بھول گیا۔ کل میں بہرحال آپ کے سامنے متن جو ہے وہ نہج البلاغہ کا پڑھوں گا، کچھ صفات جو مولا نے مختلف ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے بیان کریں۔ اگر ہم ایام میں ولادت میں یہ کام نہیں کریں گے تو پھر تو زندگی میں کبھی نہیں کریں۔ مسئلہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں بلبل بول رہی ہے صلوات بھیجتے محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل وزان محترم، ہر حال ولایت جو ہے وہ طاقت مانگتی ہے، قیمت مانگتی ہے، اور مولا کائنات نے اپنی زندگی کے ان ایام میں، چاہے وہ ہجرت سے پہلے کے تھے چاہے وہ ہجرت کے بعد کے تھے، اس میں یہ دکھایا
کہ شجاعت ہو، عبادت ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، یہ ساری صفات کا پیکر علی بن ابی طالب ہے۔ اور اسلام اگر بچتا ہے تو انہی کی تلوار سے، انہی کے صبر سے بچتا نظر آتا ہے، اور اس میں بہرحال سب متفق ہے، اور خود اہل سنت اور جتنے بھی منابع ہیں، کتابیں ہیں، سب اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ مولا کی شخصیت کیا تھی۔ کتنی کتابیں بہرحال لکھی گئی اس کے اوپر، اہل سنت نے، کرسچنز نے، مطلب جو مذاہب سے دور ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مولا کی شخصیت پر کتابیں لکھی۔ کیوں لکھی؟ تاریخ میں وہ خود سلطان مسیح بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے جب تاریخ بشریت کا مطالعہ کیا تو میں مجبور ہوا کہ میں نے اس سے بڑی شخصیت نہیں پائی ہوئی۔ اب یہ جو کوالٹی ہے مولا کے اندر، ظاہر ہے یہ صفات ہے، خود رسول خدا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ علی مجھے اگر جو ہے وہ یہ ڈر ہو کہ ہر معذرت کے ساتھ شاید میں نے کوئی نہیں چاہتی کہ شاید آپ لوگ ریکارڈ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید اچھی کوالٹی کی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو مل جائے گی۔ میں نے